لیکن آپ نے ملک چھوڑا آپ کی فیملی نے, یس اس وقت پاکستان نقشے میں بھی نہیں تھا, درست؟ صحیح. تو آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ راستے میں عزت لوٹی جا سکتی ہے, ریپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا مستقبل ہے. آپ دوستوں کو چھوڑنا, فیملی کو چھوڑنا, جائیداد کو چھوڑنا, بزرگوں کی قبروں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. تو آپ کے بزرگوں نے یہ کیسے کیا, کیسے فیصلہ کیا, کیوں کیا؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. یہاں اس ڈیرے پہ بیٹھا ہوں, گھرتل گھمن گاؤں ہے یہ. جی جی, گھٹتل. گھٹتل گوجرا, ایک گھٹتل ہے یہ. اچھا, تو گھرتل کا مطلب کیا ہے؟ گھٹتل یہ پرانا ہندوؤں کا ایک پرانا گاؤں ہے, تو انہوں نے اس کو جو ہے آباد کیا تھا اوور 200 ایئرز اگو. اچھا, تو اس میں اندرا گاندھی کی نانی پرابیبلی, اس کا سینٹرل گاؤں کے اندر بڑی حویلی ہے, اس میں 72 رومز ہیں, اور موسٹلی انڈینز ہندو جو تھے دے ور ویری رچ. ان کی آزاد کشمیر وغیرہ میں پراپرٹیز تھی, اور ان کے یہاں ٹیمپل اور سوئمنگ پولز اور بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی ان کا لیونگ تھا. آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام ہے محمد اسماعیل رحمان. آپ کہاں سے یہاں سے بلونگ کرتے ہیں, لیکن آپ کی فیملی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری فیملی انڈیا سے یہاں مائیگریٹ ہوئی 1947 میں. 1947 میں تو یہاں یہ پاکستان آئے تو ہم یہاں آ کے سیٹل ہو گئے. اچھا, تو کون آیا تھا آپ کا یہاں پہ؟ میرے پیرنٹس, ہمارے دادا جان, پوری فیملیز جو تھی ہماری, ہم یہاں پہ آئے. اچھا, تو یہاں ہم نے آ کے بیسک ایجوکیشن, زمینیں ہمیں یہاں الاٹ ہو گئی جو ہماری انڈیا میں تھی. اچھا, اس کے بعد ہم یہاں اسکولنگ, بیسک اسکولنگ یہاں سے کی گاؤں سے. اچھا, اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے, وہاں سے انجینئرنگ کی الیکٹریکل اور الیکٹرانکس میں. آپ نے کی؟ میں نے کی جی. وہاں میری اسپیشلائزیشن پاور میں ہے. اچھا, اور وہاں سے گریجویشن کے بعد ہم 2 سال جاب کیا وہاں انگلینڈ. اس کے بعد پاکستان آ گئے. پاکستان میں ہم ایس ٹی او بھرتی ہو گئے, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں. اس کے بعد ہم سویڈن ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے. سویڈن کے بعد پاکستان آ کے سعودی عربیہ چلے گئے ڈیپوٹیشن پہ ہی, اور لاہور میں میرا اپنا گھر ہے, بچے میرے ادھر ہی ہیں, فیملی. یہاں میں ذمہ دارہ کرنے آ گیا. آپ کے بزرگوں نے کیا بتایا پارٹیشن کے حوالے سے؟ آپ انڈیا میں کہاں سے بلونگ کرتے تھے؟ ہم انڈیا میں میوات کا علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ گڑگاؤں, اور گاؤں کا نام ہے باولا. تو وہاں سے بلونگ کرتے ہیں, اور ہمارے جو لوگ تھے وہاں بھی ذمہ دارہ کرتے تھے. تو اور یہ ہے کہ یہ دہلی کے نزدیک جو ہے ڈسٹرکٹ گڑگاؤں ہے, تو وہاں جا کے کوئی مزدوری وغیرہ یا جو کاروباروں کے سلسلے میں, لیکن بیسک جو تھا ذمہ دارہ ہمارا یہ پروفیشن تھا. تو پاکستان میں آ کے ایجوکیشن میں آ گئے, اور ایجوکیشن میں محنت کی سب نے, تو الحمدللہ سارے پڑھ لکھ گئے اور اچھے جابس پہ. آج کل اگر کوئی دوسرے ملک جائے, دبئی جائے, امریکہ جائے, یا ایون کراچی جائے, تو آسان نہیں ہے اپنی جو ہے نا اپنا گھر چھوڑنا. لیکن آپ نے ملک چھوڑا آپ کی فیملی نے, اس وقت پاکستان نقشے میں بھی نہیں تھا, درست؟ صحیح. تو آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ راستے میں عزت لوٹی جا سکتی ہے, ریپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا مستقبل ہے. آپ دوستوں کو چھوڑنا, فیملی کو چھوڑنا, جائیداد کو چھوڑنا, بزرگوں کی قبروں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. تو آپ کے بزرگوں نے یہ کیسے کیا, کیسے فیصلہ کیا, کیوں کیا؟ تو انڈیا میں بیسیکلی جب یہ روش شروع ہوئے کہ بھائی پاکستان بنے گا, تو ہمارے میجورٹی مسلمس تھے. جی. تو انہوں نے کہا بھائی پاکستان جو ہے نا, پاکستان میں جانا ہے, ہم نے مائیگریٹ کرنا ہے. تو ہمارے تایا جی تھے, وہ آرمی میں صوبیدار میجر تھے, تو اور وہ ان کے پورا قافلہ آیا, اس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے, اور بڑی ہارڈ شپ ہوئی. اور یہاں ایونچولی جب چونکہ آرمی میں تھے, انہوں نے پھر نو ہاؤ آرمی سے کر کے کہ بھئی کہاں کہاں سیٹل ہو سکتے ہیں,
तो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ये नहीं था कि 200-300 हैं, हज़ारों में लोग थे, काफिला। नहीं, लेकिन आपकी फैमिली ने, आपके बुजुर्गों ने ये स्टेप क्यों उठाए? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि यार वहीं पे रहो, छोड़ो यार, ठीक नहीं, है? पाकिस्तान जो उन्होंने कलमा के बेस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बेस पे पाकिस्तान बना था। और एक उनका मिशन था कि हमने इस्लाम के लिए अपना जो है ना जायदाद जगह छोड़नी है। अच्छा, तो इस्लाम के लिए कुर्बानी दे के यहाँ आए। यहाँ तो यहाँ के जो हिंदू थे वो यहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया चले गए। यहाँ भी काफ़ी लोग उनके कत्ल वगैरह जी, हुई, जी। मर्डर और लड़ाई झगड़े। तो इसी सेंस में जब यहाँ से वो लोग गए तो जहाँ जहाँ जगह खाली थी वहाँ के जी उन जगहों पे खाली, चूँकि ज़मींदारी से बिलोंग करते थे तो इसलिए गांव में आके भाई यहाँ ज़मींदारा कर लेंगे। जी जी। तो इसलिए भी ये जगह चूज़ की हमने। तो रास्ते में आपके बुजुर्ग क्या बताते हैं कि क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ा आपको? मेनली तो यही हार्डशिप थे, जो कार्ट वगैरह, ये जो गड्ढे बग्गी वगैरह उन पे आए, वो फाके से रोटियां नहीं मिलनी, खाना नहीं मिलना, और सेक्रीफाइस, रास्ते में रेड होते थे। अच्छा, ये हिंदू या सिख हमला कर देते थे। अच्छा। तो वहाँ भी काफ़ी लोग शहीद हुए। आपकी फैमिली के? हमारी फैमिली से। तो वहाँ से जब ये जो यहाँ आए, ये लोग भी डर के वहाँ भागे हैं। जी, जी, बिल्कुल। इंडियंस। तो इस तरह जब आप यहाँ आपकी फैमिली यहाँ पे आई तो यहाँ पे हिंदू सिख कुछ थे या सारे चले गए थे? नो, दे लेफ्ट ऑल, क्योंकि उनको पहले से पता था, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था कि ये जो है ना अब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो रहा है। तो उन्होंने अपने जितने भी यहाँ मंदिर जो आपने आज विज़िट किया या उनके ऐसे श्राइन्स जो थे, उनमें उनको ख़जाना वजाना सोने के जो भी थे। यहाँ आके आपको ज़मीन वगैरह मिली? हाँ, हमारे वहाँ जो पेपर, जो इंडिया में हमारे पास ज़मीन थी, वो ही उतनी ही ज़मीन हमें यहाँ लॉट अच्छा, हो गई। ये हिसाब किताब तो उस वक्त? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे उस होता वक्त था? बिल्कुल इसी तरह अलॉट हुई है। अच्छा, नहीं अच्छा। तो ये जो लोकल लोग जो यहाँ थे, अच्छा, तो वो नहीं ज़मीनों पे कब्जा कर सकते थे। समझ गया। उसके लिए आपका रिकॉर्ड होना चाहिए था कि इंडिया में फ़लाँ गांव से आपकी इतनी ज़मीन है, तो वो आपको हमें यहाँ वो ज़मीन मिल गई। अच्छा, अच्छा। तो मुझे आप ये बताएं, अभी आपकी कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे? हम यहाँ अराउंड 60-70 फैमिलीज़ हैं, लेकिन 60-70 फैमिलीज? लेकिन सब जो पढ़ता गया है वो बाहर निकलता गया है गाँव से। तो अभी जैसे मेरे कज़न्स हैं, वो बड़ा कज़न है एक, वो डॉक्टर थे, वो भी सऊदी अरेबिया थे, उनकी बेटियां डॉक्टर हैं, बेटे डॉक्टर हैं, एक पायलट हैं, उनके बच्चे पायलट हैं, एयरफोर्स में हैं। तो इस तरह सारे जो पढ़ते गए यहाँ से, तो वो शहर में चले गए। मैं अब रिटायर हुआ हूँ, 4-5 साल हुए हैं। अच्छा, तो घर मेरा लाहौर में, बच्चे मेरे लाहौर में, अच्छा, दे आर ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बेटी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो घर मेरा लाहौर में, मुझे एक बस ये था कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। अच्छा, आपको अच्छा लगता है यहाँ पे ये माहौल? तो यहाँ एक चैलेंजिंग जॉब था। तो अभी अपनी ज़मीन पे हम काम वाम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार यहाँ के हालात देख के, इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात आप जानते ही हैं, ठीक है, पॉलिटिकल हालात, इकोनॉमिकल हालात जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये देख के लोग कहते हैं कि यार इंडिया में भी कुछ लोग मुस्लिम्स कहते हैं या यहाँ पे भी कुछ मुस्लिम्स कहते हैं कि यार पार्टीशन की ज़रूरत नहीं थी। या आप क्या समझते हैं, जस्टिफाइड है? नहीं, नो, डेफिनेटली नो। पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अगर हम इंडिया में रहते, वहाँ इतनी जो है प्रेजुडिसम है, इतनी फ़िरका वारियत है कि हिंदू मुस्लिम्स को कभी एजुकेशन में आगे नहीं आने दे रहे थे। क्या इसकी क्या वजह क्या थी? हिंदू जो है मेंटेलिटी शुरू से उनकी है। आप उनकी पिक्चर्स देख लें, मदर इंडिया है, कोई भी उनकी पिक्चर, उनमें यही किया है कि वो लोग जो हैं हिंदू, खत्री, ब्राह्मण, वो लोग एजुकेटेड थे और पैसा उनके पास था। हम लोग जमींदार थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुस्लिम्स को आगे कैसे नहीं आने दे रहे थे? जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, तो रोक कैसे रहे? एजुकेशन में उनको डिस्करेज करते हैं, उनको बच्चों कहते हैं यार पढ़ के क्या करना है, खेतों पे काम करो, हमारे लिए काम करो, क्योंकि हमारे लोग इतने रिच नहीं थे वहाँ। अच्छा। तो इसलिए अब यहाँ भी अगर आई एम श्योर कि अगर वो इंडिया पाकिस्तान एक होता तो हम कभी भी इस लेवल पे नहीं आ सकते थे जो हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके
ایجوکیشن حاصل کی, جابس کیے اور اسپیشلائزیشن کی, اچھے اچھے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, ہر چیز ہمارے پاس ہے. اتنی پریشانی کی دیکھیں, ابھی تو کافی پریشانیاں ہیں نا پاکستان میں, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اٹ واز بیٹر. وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. تو وہ ہے, لیکن اب یہ یہاں محنت کریں, لیکن جس طرح اب یہ مس ایپ ہوتے ہیں جیسے پک پاکٹنگ ہے یا اس طرح کی, تو وہ ہم وی فیل اشیمڈ کہ وی آر اشیمڈ ٹو آسک آور سیلف کہ وی آر مسلم. یہاں پاورٹی ہے, چیٹنگ بہت زیادہ ہے, اور اس بات کا دکھ ہے آف کورس, بہت زیادہ دکھ ہے. میں خود انگلینڈ سے آیا ہوں, میرے ساتھ جس طرح آپ کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا ہے. انڈیا میں ابھی آپ کی فیملی ممبرس ہیں, ریلیٹیوز ہیں؟ فیملی ممبر, بٹ آئی نیور وینٹ بیک. میرے پیرنٹس کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ نہیں, نو آئی ڈونٹ ہیو اینی کانٹیکٹ. اچھا, آپ کے پیرنٹس واپس گئے ہیں؟ پیرنٹس 1-2 دفعہ وزٹ کرنے گئے تھے. مائی فادر پاس لاسٹ ایئر. تو ہم تو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے, تو یہیں ہم, لیکن یہ کہ اپرچونیٹی اب جیسے ہم نے جابس کیے ہیں, بڑے اچھے جاب انڈیا سے. اب ڈیپوٹیشن پہ جو میں اب سعودی عربیہ کی بات کرتا ہوں کہ وہاں سے جب اچھے جابز ہیں تو سعودی عربیہ کے جو ہیں مسلمس اور جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں مسلمان چاہیے جابس کے لیے. تو وہ انڈین کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو یہ کوٹا ہے, ہم 10% مسلم بھیج سکتے ہیں, باقی نان مسلمس ہیں. جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہیں, بٹ دے ول نیور گیو یو مور دین 10%. یہاں ہم سارے کے سارے جو سارے چلے جائیں. یعنی کہ جو مسلمس کا کوٹا ہے وہ ایک قسم کا نیگیٹیولی ان کے لیے کام کرتا ہے. نیگیٹیو, شیور نیگیٹیو. اگر وہ انڈیپینڈنٹلی مسلمس کو جاب دیں, مسلم بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, تو وہ نہیں آنے دیتے مسلمس کو. یہی حال اگر پاکستان نہیں بنتا, یہی حال ہمارا ہونا تھا. تو وی مے ناٹ بی ہائیلی ایجوکیٹڈ. ابھی ہم یورپ میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہر چیز ہم کر رہے ہیں, اینڈ وی آر کوائٹ سیٹسفائی. گھر ہم نے اچھے اچھے بنے, گاڑیاں ہمارے پاس, یو نیم اٹ. آپ دیکھیں تھوڑا کنٹروورشل ہے, لیکن جیسے کہ کراچی میں کہتے ہیں مہاجر, مجھے اسلام سے نفرت ہے. ٹھیک ہے, مہاجر تو میں بھی مہاجر ہوں, میں ہالینڈ گیا ہوں, مہاجر ہوں نا. ٹھیک ہے, آئی مائگریٹڈ, مائگریشن کو کہتے ہیں نا مہاجر. سو میری تو پرسنل اوپینین ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہے پہلی جنریشن نے, ٹھیک ہے, وہ تو اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے. جو گھر باہر چھوڑ کے آئے ہیں, آئی مین اس کو تو آپ کسی کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. وہ تو از ٹو مچ. اس سے زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی کون ہو سکتے ہیں؟ ہاں, اس ایک ایم تھا کہ ہم نے ایک مسلم کنٹری جہاں اسلام کی امپلیمنٹیشن ہو, اس ماحول میں رہنا ہے. ہم نے وہی چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں جو اسلام میں. اچھا, ایک بات بتائیں, آپ گھر میں کون سی لینگویج بولتے ہیں؟ میواتی بولتے ہیں ہم. میوات کے علاقے سے آئے. میوات اردو انڈیا میں, لیکن گھر میں اب تو سب پڑھ لکھ گئے ہیں. تو لیکن میوات میں الگ ڈائلیکٹ ہے. ہاں, ہم میواتی, یہاں گاؤں میں سارے ہم میواتی بولتے ہیں. اچھا, اپنے سارے یہی ہے. لیکن اچھا, میواتی میں کیا کہتے ہیں کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تیرو کہاں نام ہے. اٹ از یہ تو بہاری نہیں ہے تھوڑی سی؟ نہیں, یہ اردو کی بگڑی ہوئی شکل ہے. موسٹلی اردو بہاری ٹائپ بھی مجھے لگتی ہے. بہاری بھی ہیں, اس طرح مختلف ہیں. چلیے جی, میں چلنا ہوں نا, ہماری پتہ بہت ٹائم ہو گیا. اچھا, پھر ٹھیک ہے. تو بس یہاں بس پاکستان میں آگے دکھ یہی ہوتا ہے آفٹر گیٹنگ ہائیلی ایجوکیشن, ہائر لیول ایجوکیشن, کہ یہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں یو ہیو ٹو بی ویری فلیکسیبل. اینڈ بڑا آپ نے جو ہے نا. ایک اور بات بتائیں, جب آپ یہاں پہ آئے آپ کو مشکلات کا سامنا پڑا؟ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی نے آپ کو ایکسیپٹ کیا؟ نہیں, یہاں موسٹلی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب چلے گئے انڈین. جو نہیں, یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے انہوں نے ایکسیپٹ. شروع میں تھوڑی بہت پرابلم آئی, لیکن ناٹ ایز مچ, کیونکہ ہم سب زمیندار تھے, سب کی زمینیں تھیں, اور جو انڈین یہاں جو ہندو تھے وہ زمیندار ہی تھے. تو باقی جو تھے یہاں جیسے لوہار, ترخان, کارپینٹر, یہ لوگ ادھر رہ گئے, یہ مسلمس تھے, اور ان کو وہ اپرچونٹی نہیں دیتے تھے کہ یہ پڑھیں یا اس طرح کا کام کریں. تو ہمیں چونکہ ہم زمیندار تھے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں.
लेबर की या वैसे, तो हम खुद भी, हमारे पेरेंट्स में काम करते थे, तो ज़मीनों पे हमारा होल्ड है, अब भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इसमें नहीं प्रॉब्लम आई। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा नहीं हमारे वी वर वेल रिस्पेक्टेड एंड स्टिल वी आर रिस्पेक्टेड। और अब यहाँ कंपटीशन है एजुकेशन का, जी जी जो बहुत ये हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं गांव के, ये बस चलो ठीक है तो चलो चलो ठीक है सर ठीक है, बड़ा बड़ा थैंक यू शुक्रिया वेरी आपका। मच, ओके।